بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک فرقان حمید کا 15واں سپارہ ہے، اور میں نے یہ عمل بہت بڑے اہل اللہ گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے، اور بہت بڑے ایک سیاست دان بھی گزرے، ان سے یہ عمل میں نے سنا تھا، اور ان کا نام کیا تھا؟ مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت۔ اور وہ میری جماعت کے قائد بھی تھے، صدر بھی تھے، سربراہ بھی تھے جمعیت علماء پاکستان کے۔ تو میں نے ان سے یہ عمل سنا اور فرمانے لگے کہ بیٹا جس کو شوگر ہو، 500 تک، 600، 700 تک بھی شوگر چلا جائے، آپ اس آیہ کریمہ کو عرق غلاب کے اوپر دم کریں۔ عرق غلاب کا خالص ہونا ضروری ہے۔ آپ عرق غلاب کی بڑا بوتل لیں، 1.5 لیٹر۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا اختر رسول، اس آیہ کریمہ کو 41 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اور 41 مرتبہ ہی شام کو پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ آپ نے جب صبح پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرق گلاب کا ڈھکن کھولیں، آپ بوتل کا منہ کھول دیں آپ، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف بھی 41 مرتبہ اور یہ آیت بھی 41 مرتبہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضرت قبلہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے لگے کہ یقین کامل کے ساتھ آپ اس دعا کو خود پڑھیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو سن لیا کریں صبح اور شام 41 مرتبہ۔ اور میں اپنے چینل پہ بھی اس لیے آپ کی سہولت کے لیے دے رہا ہوں، آپ اگر اس آیت کو پڑھ نہیں سکتے تو آپ میرے چینل سے اس دعا کو 41 مرتبہ صبح سنیں اور 41 مرتبہ آپ شام کو سنیں۔ اور جب آپ اس وظیفے کو لگائیں تو اپنے جسم کے ساتھ اس کو مس کرنا ہوگا، اس طرح موبائل فون کو اپنے جسم کے ساتھ مس کرنا ہوگا۔ آپ اس کو 41 مرتبہ صبح سنیں، 41 مرتبہ شام کو سنیں، یہ آپ کے جسم کے اوپر دم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ سنیں بھی اور آپ اس کو پڑھیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بلکہ یہاں تک مجھے فرمانے لگے نیاز صاحب کہ بیٹا بہت سارے لوگ شوگر کی وجہ سے اپنے ہاتھ اور پیر کٹوا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یقین کامل کے ساتھ اس کو 41 دن پڑھیں، اور 41 دنوں کے بعد پھر آپ 41 دن پڑھیں اور سنیں، پھر 41 بار پڑھیں اور اس کو سنیں، اور عرق غلاب کے اوپر آپ دم کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی برکت سے اور قرآن پاک کی برکت سے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی سارا شفا کا منبع۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن کریم میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے اس قرآن کو شفا کے لیے نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی عمل ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ شوگر کے خاتمے کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی برکت سے آپ کو خداوند کریم شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے احتیاطی بھی بڑی ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اجازت لے کر پڑھیں، اور اجازت لے کر اس کو سنیں۔ آپ مجھ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے فون کر کے اجازت لے لیں۔ آپ کسی اپنے بزرگ سے اجازت لے کر پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں سے اجازت لے پڑھ لیں۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ گوشت سے پرہیز کریں، کثرت گوشت جس کو کہتے ہیں، کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر خون کو گاڑھا کرتا ہے، اور جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر بیماریاں، بہت ساری بیماریاں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کثرت نیند، یعنی آپ کا سونا نہ، آپ اپنی نیند کو بھی پورا کریں۔ بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میری شوگر ہائی ہوگی۔
اس کے لیے نیند کا سونا ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کچھ وسوسات جو پریشانیاں ہیں ان سے آپ اپنے دل کو دور کریں۔ جو انسان کی پریشانیاں ہیں وہ بھی اعصاب کے اندر کھچاؤ پیدا کرتی ہیں، اس سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کثرت بیٹھک یعنی بیٹھے رہنا، اس سے بھی جو ہے شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں واک کریں، باہر واک کریں، یہ ضروری ہے۔ آپ ان 3-4 چیزوں پہ احتیاط کریں اور عمل کریں، اور اس قرآن کریم کی آیت کو آپ اجازت لے کر فقیر سے پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے دن آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ اپنے مقام پر واپس آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی حضور کے صدقے آپ کو میں ایک نسخہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ تھوڑے سے میتھرے لے لیں اور لاجونتی لے لیں اور کلونجی لے لیں، ان 3 چیزوں کا پیس لیں اور ان صفو بنا لیں۔ صبح اور شام 1-1 چمچ آپ یہ بھی استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے صدقے آپ کی شوگر جیسی نامراد بیماری ہے، اس سے آپ کی دل اور جان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا جسم بھی محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔